بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس سیکنڈ ایئر، یہ آپ کا تیسرا آن لائن اردو کا لیکچر ہے۔ سیکنڈ ایئر آپ کو معلوم ہے کہ اردو کی ساری کتاب کی گرامر پیپر میں شامل ہے۔ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کی ہم گرامر کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کی گرامر کریں گے، اور سبق نمبر 3 اور جو سبق نمبر 4 ہے وہ نئے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کی تمام مشق یاد کرنی ہے۔ سوالوں کے جواب ہو گئے، خط جگہ پر ہو گئی، امدادی افعال ہو گئے یا گرامر ہو گئی۔ اب سبق نمبر 3 ہمارے پاس ہے فاقہ میں روزہ، اور اس کے مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ سبق نمبر 3 کا سوال نمبر 3 ہے، جو کہ صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ اس میں ہمارے پاس رموز اوقاف کی تعریف ہے۔ اس میں ہمارے پاس 4 رموز اوقاف ہیں۔ نمبر 1 رابطہ، نمبر 2 تفصیلیہ، نمبر 3 کوسین، نمبر 4 خط۔ پہلے 2 ہم رابطہ اور تفصیلیہ۔ سبق نمبر 1 مسلمانوں کی قدیم طرز تعلیم، مصنف کا نام شبلی نعمانی۔ صفحہ نمبر 8 اور 9 پر اس کی تعریف اور مثالیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم گرامر کر چکے ہیں۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے واوین، سوالیہ، ندائیہ یا فنجائیہ کے بارے میں پڑھا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 14 اور 15 پر موجود ہے۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے سقراط، اور اس کے مصنف کا نام ہے مہدی افادی۔ آج کیونکہ ہم سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں فاقہ میں روزہ، اس کے مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ اس کے سوال نمبر 3 میں پہلی 2 جو ہیں رابطہ اور تفصیلیہ، صفحہ نمبر 8 اور 9 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی 2 ہیں ہمارے پاس کوسین اور خط، جو اب ہم سبق نمبر 4 میں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 ہے پھر وطنیت کی طرف، اور اس کے مصنف کا نام ہے مولانا صلاح الدین احمد۔ صفحہ نمبر 32۔ بے رموز اوقاف ہے ہمارے پاس کوسین اور خط۔ سب سے پہلے ہم کوسین کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں، اور رموز اوقاف میں آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کو علامتی طور پر لکھیں گے، اس کی علامت سے اس کو ظاہر کریں گے، درمیان میں اور آخر میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ہم جب ہمارے پاس ہے کوسین، تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس کو علامتی طور پر اس طرح لکھتے ہیں، یعنی 2 بریکٹ لگا کے واوین لگا دیں یا بڑی بریکٹ لگا دیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن یہ چھوٹی بریکٹ آپ نے لگانی ہے کیونکہ یہ کوسین کی علامت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا؟ کوسین اس کو علامتی طور پر اس طرح لکھتے ہیں، یعنی اس کی علامت ظاہر کر کے لکھنا ہے کہ اس طرح لکھتے ہیں۔ اب اس کی باقاعدہ طور پر تعریف یہ ہوگی کہ کوسین اس کو علامتی طور پر ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ کوسین کوس یعنی کمان کی جمع ہے۔ عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو یا جملہ متعارضہ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ کوسین کی یہ بھی تعریف لکھی جا سکتی ہے کہ یہ علامت تحریر میں جملہ متعارضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت تحریر میں جملہ متعارضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جملہ متعارضہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ متعارضہ سے مراد ایسا جملہ ہے جس کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ کسی لفظ یا جملے کی وضاحت یا تفصیل بیان کرنے کے لیے یا بطور طنز استعمال ہو۔ اس کی مثال نمبر 1 ہے، قائد اعظم خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، یعنی خدا اور رکھے پر شروع میں اور آخر میں ہم نے بریکٹ لگا دی، شروع اور آخر میں۔ جو جملہ متعارضہ ہے اس کے شروع اور آخر میں ہم نے واوین لگا دی، کوسین لگا دی۔
یعنی خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اس جملے پر آپ نے کوسین کی علامت لگا دی۔ ایک با کمال رہنما تھے۔ قائد اعظم خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، ایک با کمال رہنما تھے۔ اس کی دوسری مثال ہے ہمارے پاس ڈاکٹر اجمل جو ہمارے ہمسائے تھے، جو ہمارے ہمسائے تھے۔ یہ جو جملہ ہے اس کا تعلق ڈاکٹر اجمل سے ہے، یعنی جو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے یہ بتایا گیا ہے جو ہمارے ہمسائے تھے۔ اس کو ہم نے کوسین میں لکھا ہے، کل وفات پا گئے۔ اب ہمارے پاس مزید 3 جملے یہاں پر مشقی جملے موجود ہیں، ان 3 میں آپ کو کوسین کی مثالیں دے رہی ہوں۔ اس میں آپ نے کوسین کی علامت خود لگانی ہے۔ نمبر 1، میر اثر خواجہ میرداد کے چھوٹے بھائی تھے۔ نمبر 1، اب اس میں مثال نمبر 1 ہے، میر اثر خواجہ میرداد کے چھوٹے بھائی تھے۔ مثال نمبر 2 ہے، اقبال صاحب جو آپ کے علاقے کے ناظم ہیں کل یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مثال نمبر 3 ہے، آپ کا بھائی جو میرا ہم جماعت رہ چکا ہے کب واپس آ رہا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں آپ نے کوسین کی علامت خود لگانی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت بتانے یا اس چیز کی ضروری ہے کہ میر اثر اور میر درد، یعنی اثر اور درد کے اوپر ایک علامت لگی ہوئی ہے، یہ تخلص کی علامت ہے۔ یعنی شاعر اپنے لیے جو تخلص استعمال کرتا ہے، جو نام استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ ان 3 جملوں میں کوسین کی علامت آپ نے خود لگانی ہے۔ اگلا ہمارے پاس رموز اوقاف ہے خط۔ خط کی جو علامت ہے وہ خاتمہ سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع میں لکھیں گے کہ خط کو علامتی طور پر اس طرح لکھتے ہیں، یہ کوسین لگا کے اس کے اندر خط کی علامت لگانی ہے۔ ہم کوئی بھی رموز اوقاف لکھ رہے ہیں تو کوسین لگا کے اس کے اندر ہم نے اس رموز اوقاف کی علامت لگانی ہے، چاہے وہ سوالیہ ہے چاہے وہ تفصیلیہ ہے۔ اب یہ علامت کہاں لگائی جاتی ہے خط کی؟ نمبر 1، یہ علامت جملہ متعارضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، میری رائے ہے اگرچہ میں ماہر تعلیم نہیں ہوں، ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں۔ نمبر 2، جب ایک لفظ کی وضاحت میں دیگر کئی الفاظ استعمال ہوں تو لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، سارا مکان، آگے خط کی علامت، دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان، اس کے بعد خط کی علامت، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ تیسری ہے ہمارے پاس، دوسری مثال ہے ہمارے پاس سلیم، آگے ہمارے پاس خط کی علامت، بلکہ اس کا سارا خاندان، خط کی علامت، سعودی عرب چلا گیا۔ کوسین اور خط کی تعریف جو صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے وہ کریں، یا یہ خط کی ایک اور ہمارے پاس کوسین اور خط کی جو ہمارے پاس تعریف میں نے آپ کو لکھوائی تھی کوسین کی، ابھی خط کی یہ مختصر تعریف ہے کہ یہ علامت تحریر میں جملہ متعارضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کوسین کی اور خط کی دونوں کی تعریف ایک جیسی لکھنی ہے، یعنی یہ علامت تحریر میں جملہ متعارضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو علامتی طور پر اس طرح لکھتے ہیں، شروع میں لکھیں یا اس کے بعد لکھیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اس کو علامتی طور پر اس طرح لکھتے ہیں، جملہ متعارضہ کو اصل تحریر سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جملہ متعارضہ۔ اس کے بعد ہم جملہ متعارضہ کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کیا ہے۔ جملہ متعارضہ سے مراد ایسا جملہ ہے جس کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن وہ کسی لفظ، جملے کی وضاحت یا تفصیل بیان کرنے کے لیے یا بطور طنز استعمال ہو۔ اس کی مثالیں یہ ہیں، مثالوں کو غور سے دیکھیے کیونکہ کوسین اور خط کی میں دونوں کی ایک جیسی مثالیں دے رہی ہوں، صرف علامتیں فرق ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ نمبر 1 ہے قائد اعظم، خط کی علامت
خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ خط کی علامت ایک باکمال رہنما تھے۔ اب اوپر جو ہم نے کوسین میں اس کی تعریف پڑھی ہے وہ یہی والی چیز ہے، قائد اعظم خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، ایک باکمال انسان تھے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، قائد اعظم خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، ایک باکردار باکمال رہنما تھے۔ اب یہ دونوں جملے ایک جیسے ہیں۔ کوسین میں ہمارے پاس بریکٹ لگی ہوئی ہے چھوٹی، اور خط میں ہمارے پاس خاتمہ سے تھوڑی سی بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ جملہ متعارضہ کے شروع یا آخر میں خط کی علامت لگا دی جائے یا جملہ متعارضہ کو بریکٹ میں لکھ دیا جائے تو درست ہوگا۔ اب خط کے ہمارے پاس یہ پہلے دو مثالیں تھیں جیسے ہمارے پاس کوسین کی تھیں۔ پہلی قائد اعظم خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، ایک باکمال رہنما تھے۔ نمبر 2 ہے ڈاکٹر اجمل جو ہمارے ہمسائے تھے، کل وفات پا گئے۔ اب پہلے جملے میں خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، اور دوسری جملے میں جو ہمارے ہمسائے تھے۔ ان دونوں جملوں میں ہمارے پاس شروع اور آخر میں خط کی علامت لگی ہوئی ہے۔ خط کی اگر اتنی تعریف اور مثالیں لکھتی جائیں تو تب بھی درست ہے، لیکن اگر خط کی مزید تعریف کی جائے تو یہ صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ یعنی جب ایک لفظ کی وضاحت میں کئی دیگر الفاظ استعمال ہوں تو لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں، یعنی جملہ متعارضہ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے سارا مکان، پھر ہم نے خط کی علامت لگائی، دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان، پھر ہم نے خط کی علامت لگائی، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے سلیم، پھر ہم نے خط کی علامت لگائی، بلکہ اس کا سارا خاندان، خط کی علامت لگائی، سعودی عرب چلا گیا۔ یعنی ایک لفظ کی وضاحت میں اگر کئی الفاظ استعمال ہوں، اس کی وضاحت کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوں تو ان سے پہلے اور آخر جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں ان لفظوں سے پہلے اور آخر میں خط کی علامت لگائی جاتی ہے۔ سبق نمبر 4 سوال نمبر 6 جو ہم نے یہ رموزی اوقاف پڑھے ہیں ان کے دو جملے تحریر کرنے ہیں، یعنی کوسین اور خط کے دو مثالیں بیان کرنی ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو اس کی کوسین کی بھی اور خط کی بھی 5 مثالیں لکھوائی ہیں، 2 میں نے حل کر دی ہیں اور 3 آپ نے خود حل کرنی ہیں۔ الحمدللہ سیکنڈ ایئر آپ کا سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کی گرامر جو ہے مکمل ہو گئی ہے، اس کو دھیان سے پڑھیے گا۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے گا، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔